آج میں آپ کو زندگی کی 4 حقیقتیں بتانے والا ہوں۔ اگر زندگی کے یہ 4 راز، یہ 4 حقیقتیں ہمارے علم میں آ جائے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، تو ہماری یہ زندگی مایوسی کے دلدل سے باہر نکل جائیں گی۔ انسان کئی دفعہ مایوس ہو جاتا ہے کسی چیز کو لے کر کے، یا تو وہ ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، لاس ہو گیا، یا کسی کا دل اس سے دکھ گیا، یا تو وہ گناہ کر بیٹھا۔ کوئی ایسا ایک عمل ہوتا ہے، کوئی ایسا ایک کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان بڑا مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی کبھی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، کبھی کبھی لوگوں سے مایوس ہو جاتا ہے، کبھی کبھی خدا سے مایوس ہو جاتا ہے، اور خدا سے مایوسی انسان کو کفر و شرک کے دلدل میں دھکیل دیتی ہے۔ اتنا یاد رکھنا۔ لیکن اگر بندے کی واقفیت ان 4 چیزوں سے ہو جائے، ان 4 خوبیوں سے ہو جائے، تو میرے بھائیوں اسے نہ کبھی بے قراری ہوں گی، نہ ٹینشن ہوگا، نہ وہ جو ہے تو مایوس ہوگا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ ایک چیز ہے، ایک روایت ہے جو حاتم طائی کی طرف منسوب ہے۔ حاتم طائی کہتے ہیں کہ میں نے 4 علوم حاصل کیے، 4 علوم یا 4 علم یا 4 چیزیں، وہ 4 علوم میں نے حاصل کیے اور میں تمام عالموں سے چھوٹ گیا، تمام عالموں سے چھوٹ گیا۔ نہ مجھے کسی بات کی ٹینشن ہوئی کبھی، نہ کسی چیز کی فکر ہوئی کبھی، اس لیے کہ 4 چیزیں میرے علم میں تھی۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز، حاتم طائی کہتے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ کہ مجھے اس چیز کا ادراک ہو گیا، مجھے اس چیز کا علم مل گیا، مجھے یہ بات پتہ چل گئی کہ میری تقدیر کے اندر، میری قسمت کے اندر جتنا رزق لکھا ہوا ہے، نہ اس سے کچھ کم نہ کچھ زیادہ ہو سکتا ہے۔ میرے علم، میرے تقدیر میں، میری قسمت میں اللہ نے جتنا رزق لکھ دیا، نہ وہ بڑھ سکتا ہے نہ گھٹ سکتا ہے۔ تو میں زیادہ کی جو طلب ہوتی ہے نا، اس سے میں مطمئن ہوں گا۔ زیادہ کی طلب پھر مجھے کبھی نہیں ہوتی۔ اب آدمی کو اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ اللہ رب العزت نے اس کی تقدیر میں رزق لکھا ہوا ہے، وہ اتنا ہی ملے گا، وہ کسی بھی طریقے سے لے، حلال ذرائع سے لے، حرام ذرائع سے لے، ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھا ہے۔ تو کتنی اچھی بات ہے حلال طریقے پر ہم آ جائے، ڈکیتی چھوڑ دے، چوری چھوڑ دے، دھوکہ دہی چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، دھندے میں دبانا چھوڑ دے، حق دبانا چھوڑ دے کسی کا۔ واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق تیرے رب کا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ زمین پر چلنے والی کوئی اللہ کی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر نہ، اور وہ خوب جانتا ہے کہ وہ رزق اس کو کیسے دیا جائے گا، کہاں پر دیا جائے گا۔ سب کچھ مقرر ہے، سب کچھ لکھا ہے ایک صاف بہترین کتاب کے اندر۔ تو یہ چیز کہ مطلب جتنا اللہ نے لکھا ہے اس سے کم زیادہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو کوشش کرنی ہے، آپ کو محنت کرنی ہے، صحیح جگہ پر اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ یقین رکھے، کامل یقین کے ساتھ کوششیں کرے۔ تو حاتم طائی کہتے کہ میں زیادہ کی طلب سے مطمئن ہو گیا۔ ہائے پیسہ کیا کرنا؟ کبھی کسی کے گھر کو دیکھ کر، کسی کے گاڑی کو دیکھ کر کے یہ چیزوں کو اپنے لیے سوچنا کہ یہ مجھے کیوں نہیں ملا، اس کو کیوں ملا؟ بھئی اللہ کی تقسیم ہے، وہ جس کو چاہے جتنا عطا کرے۔ اس کا جو ہے حکمت والا کام ہے، ہر کام اس کا حکمت والا ہے، اور وہ جو کرے، جو چاہے کرے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، کسی میں طاقت نہیں اس کو روکنے کی۔ تو پہلی چیز یہ جان لے، اللہ نے جتنا لکھا ہے اتنا آپ کو ملے گا۔ دوسری چیز کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے جتنے حق مجھ پر ہے وہ میرے علاوہ کوئی اور ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ عبادات، یہ اس کے حق میں سے ہے۔
بندے کے اوپر اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کی پوجا کرے، اس کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اپنی صفات میں تنہا ہے، وہ جو چاہے کرے، وہی حقیقی بادشاہ ہے، وہی حقیقی رزاق ہے، وہی مددگار ہے۔ پکارا اسی کو جائے گا، مدد اسی سے طلب کی جائے گی، سجدہ اسی کو کیا جائے گا، تسبیح اسی کی جائے گی، تعریف اسی کی بیان کی جائے گی۔ اللہ کے حق جو ہے ہم پر، وہ ہمارے حق کوئی اور ادا نہیں کر سکتا۔ تو کہتے کہ میں اسی میں مشغول ہو گیا، اس کی عبادت اور ریاضت میں مگن ہو گیا، لگ گیا اس کی عبادت، اس لیے کہ جان لیا کہ یہ میرے اوپر اللہ کے حقوق ہے، مجھے یہ ادا کرنا ہے۔ اگر بندہ یہ جان لے، عبادت میں مزہ بھی آئے گا اس کو، وہ سجدہ، ایک سجدہ ایسا کرے گا کہ ایک سجدے میں خدا کو راضی کر لے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں کیا تھا سجدہ، وہ ایک سجدہ تھا کہ اس سجدے کے اوپر تمام سجدوں کو رشک تھا، ناز تھا تمام سجدوں کو، کہ امام عالی مقام نے کیا سجدہ کیا۔ تو اللہ کے حقوق ادا کریں، اللہ رب العزت آپ کے کاموں کو آسان کرے گا، قلب میں سکون عطا کرے گا۔ تیسری چیز کہتے کہ ایک چیز مجھے ڈھونڈتی ہے، ڈھونڈ کر رہے گی، وہ ہے موت، تو میں نے اس سے سمجھوتا کر لیا۔ مجھے اس بات کا پتہ چل گیا کہ موت آنی ہے، تیاری کی میں نے اس کے لیے، آخرت کے لیے تیاری کی، سمجھوتا کر لیا۔ لوگ اس سے بھاگتے ہیں، میں بھاگا نہیں، میں نے سمجھوتا کر لیا، تو آنی ہی ہے، موت تو تمہیں آ کر رہے گی، تم جہاں رہو وہاں موت آئیں گی، لیکن آ کر رہیں گی، موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، موت آ کر رہیں گی، جہاں لکھی ہے اس جگہ پر آ کر رہیں گے، لیکن آ کر رہیں گے۔ اگر بندہ چاہتا ہے موت سے بھاگنا، نہیں بھاگ سکتا۔ مضبوط قلعوں، مضبوط عمارتوں میں بھی اگر چلا جائے، موت اسے ڈھونڈ لیں گی۔ یہ ایک اٹل اور کڑوی حقیقت ہے، موت کا جو وقت لکھا ہے اس وقت پر موت آنی ہے، آنی کہتے میں نے اس سے سمجھوتا کر لیا۔ چوتھی چیز کہتے کہ میں نے جان لیا کہ میرا رب مجھ سے باخبر ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، باخبر ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، وہ دھڑکنوں سے واقف ہے، وسوسوں سے واقف ہے، دلوں میں اٹھنے والے خدشات سے واقف ہے۔ اس کی واقفیت ایسی کہ کالے جنگل میں، کالی رات میں، کالے پتھر پر چلنے والی کالی چونٹی کو بھی وہ دیکھتا ہے، اس کا دیکھنا ایسا ہے۔ تو کہتے کہ مجھے جب اس بات کا ادراک ہو گیا کہ میرا رب مجھ سے باخبر ہے، تو میں برے کاموں سے رک گئے، اچھے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ یہ چار چیزیں کتنی اہم ہیں، کتنی اہم، جتنا رزق لکھا ہے کم زیادہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے حقوق ہم پر جو ہے ہمارے علاوہ کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ موت آ کر رہیں گی، ڈھونڈ کر رہیں گی، میں نے اس سے سمجھوتا کر لیا بھاگنے کے بجائے۔ میرا رب مجھ سے باخبر ہے، دیکھتا ہے، ہر اٹھنے والے قدم کو دیکھتا ہے، ہر نکلنے والی سانس سے واقف ہے، خیالات سے واقف ہے، باخبر ہے، اچھے کاموں میں لگ گیا۔ یہ چار چیزیں زندگی میں بسا لو، ہر مایوسی سے نکل جاؤں گے، ہر ڈپریشن سے نکل جاؤں گے، ہر ٹینشن سے اللہ تعالیٰ سکون عطا کرے گا۔